اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ناظرین پچھلی ویڈیو کے اندر بات کی تھی. اس ویڈیو کے اندر ہم ماضی کی ہوئی پریڈکشنز جو مئی میں ہو رہا ہے اس کے اوپر اور جو آگے مستقبل قریب میں ہونے والا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. پیش گوئیاں کیا ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اسامہ علی صاحب السلام علیکم سر, کیسے؟ جی وعلیکم السلام, میں خیریت سے, آپ سنائیں؟ الحمدللہ. افراتفری ہوگی, لوگ جو ہیں وہ غصے میں ہوں گے, باہر نکلیں گے, پروٹیسٹ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا. پورے پاکستان میں کچھ 7-8 مقامات پہ دھرنے, احتجاج اور اس قسم کی چیزیں پچھلے دنوں سے ہم نے دیکھا چلتی ہوئی آ رہی ہیں. بلوچستان میں بھی ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کے جو آزاد کشمیر کے اندر ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, ہم پولیٹیکل اس پہ اسپیکٹ پہ بات ظاہر نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے ستاروں کے حوالے سے کہ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. اور ورلڈ وائڈ بھی اگر دیکھیں, دنیا کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو وہ جو ایک فضا بنی ہوئی تھی, جنگی ماحول بنا ہوا تھا, وہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ بدستور قائم ہے. تو سر یہ افراتفری کی پریڈکشن جو آپ کر رہے تھے مئی کے اندر, پریڈکشن آپ کی درست ثابت ہوئی ہے, اور یہ آپ کیوں کر رہے تھے یہ بھی بتائیں. اور بہت سارے آج کل ہم نے دیکھا ہے ایسٹرولوجرز جو ہیں وہ جس پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹیڑھ چ مروڑ اٹھنا, وہ والا کام بھی ہو رہا ہے. سر پریڈکشنز آپ کی ٹھیک ہو رہی ہیں تو پھر یہ پرانے بزرگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں یہ تو ہمیشہ ہی رہا جو پروفیشنل جیلسی یا اس طرح کا عنصر, اور یہ ہمیشہ ہی رہتا ہی ہے کسی بھی چیز میں. جبکہ آپ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ انسیکیور تو ینگ نوجوانوں کو ہونا چاہیے, کیونکہ پرانے تو سالوں سے اپنی ایک بیٹھے ہوتے ہیں اپنی ایک نام بنا کے یا کوئی بھی اس میں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ ایسٹرالوجرز جو پاکستان کے موسٹلی فیمس ہیں وہ ویسٹرن ایسٹرالوجی کو فالو کر رہے ہیں, اور ویسٹرن ایسٹرالوجی سے وہ کوئی ہفتے کا کیسا گزرے گا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا پائے آج تک. کیا 2-4 کوئی بگ ایونٹس کو انہوں نے مینٹین کیا اینولی, اور وہ بڑا آسان تھا ایک سال میں کوئی بھی پریڈکشنز کا ٹھیک کر لینا. لیکن یہ آپ لوگوں نے جب یہ سارا یوٹیوب پہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بڑا مشکل تھا ہر مہینے ایک اپڈیٹ دینا اور کرنٹ ایگزیکٹ دینا. مطلب جہانگیر ترین کا کیا بنے گا, استحکام پارٹی کا کیا بنے گا, فلانا چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا, عمران خان کا کیسز کا کیا بنے گا, ڈے ٹو ڈے. اب یہاں آ کے پسینے آ گئے, کیونکہ یہاں صرف ایکسپیرینس ہی نہیں, تھوڑی سی انٹلیکٹ بھی چاہیے تھا, کو خدا داد بھی ایک اس میں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نصیب کی بات ہوتی ہے, اور اگر کوئی سینئر میچیور ایسٹرالوجر ہو تو اس کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ نصیب سے نہیں جیت سکتے, اور جب کوئی چیز کسی کی ڈیسٹنی میں آ جائے اس سے جیلس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اسی کا ٹائم ہے, تو آپ لوگوں کو تو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ستاروں کی چالوں کا. تو اب وہ کچھ بھی کہے گا وہ آپ بے شک بورڈ بنا کے بیٹھیں, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوا جب عمران خان کی تاریخ دی تھی گرفتاری کی ایگزیکٹ بیٹھی تو تھلی پورے پاکستان میں. تو پھر کئی اسٹرالوجرز مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ ہم 2-3 بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ اس دن کون سی پوزیشن ہوگی کون سے پلانٹ کی کہ اس نے پریڈکٹ کیا اور وہ ہو گیا. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سیکوینس میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بس عزت دینی تھی. اور پھر اس سال کے شروع میں نے کہا کہ یہ سال الحمدللہ اگر ہم ایسٹرالوجی کو جانتے ہیں تو ہمارا ہی ہے, اور آپ ہر مہینے کہہ رہے ہوں گے آپ کی یہ ٹھیک ہوگی وہ ٹھیک ہوگی, تو اللہ کا شکر ہے. باقی آ جائیں کہ جو اس کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو سورج گرہن کے جو اثرات تھے وہ سرکاروں پہ پڑنے تھے, اور خصوصاً یہ لگا ہی امریکہ کے لیے تھا, باقی بھی امپیکٹس کیری ہونے تھے. اس کے بعد جو انڈیویجول چارٹس ہے جب ہم نے دیکھے, جیسے آپ کو یاد ہوگا اسرائیل کے متعلق کہا تھا کہ یہ سب کو اپنے اوپر الٹا لے گا, آپ نے دیکھا دھوکہ ہو جائے گا اس کے ساتھ. اب بائیڈن اس ٹائم نیتن یاہو کو جس لینگویج میں بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو دھوکہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو اس کا پیوٹن کی وار کا بتایا تھا کہ یہ مزید ایکسیلریٹ ہو جائے گی, وہ بھی ابھی آپ دیکھیں گے ان دنوں میں مزید اپ ہو جائے گی اس کے معاملات بھی. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم نے تو بہت پہلے بتایا تھا کہ انڈیا کا اٹیک بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اور آج کل جو ہماری, میں کل ہی دیکھ رہا تھا وہ جو خاتون ہے وزارت خارجہ کی, وہ انڈیا کو کوئی جواب دے رہی تھی,
اور اسی طریقے سے کہ ہمیں ایزی نہ لو یا تو یہ ابھی یہ اسی کے میسیجز کا جواب ہیں، ٹینشنز ہیں اور سیز فائر اور اس کی خلاف ورزیاں ہیں اور یہ ساری وینچرز ہیں. اور مودی اگر آیا جو آنے کے چانسز ہیں تو ڈیفینیٹلی اس نے کوئی نہ کوئی اپنا جو مشن ہے اکھنڈ بھارت کم از کم کشمیر کا اور یہ سارا کچھ. اور دیکھیں آزاد کشمیر میں جو لوگ نکلے، ایک تو آپ نے اسٹریٹجیکلی اس کی بات کی، ہاں وزیر داخلہ بھی اور مختلف جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ کہیں نہ کہیں پراپوگنڈا کی حد تک ہی صحیح وہ اس کو بھارت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہاں پہ، حالانکہ ٹھیک ہے آزاد کشمیر میں ظاہر ہیں لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں، لوگوں کے بہت زیادہ مسائل تھے، حکومت پہ تحفظات تھے، مہنگائی کے معاملات تھے، بٹ پراپوگنڈا جب ہوتا ہے تو اس میں پھر بھارت جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہ اس کا بھارت کا سوئچ کیا ہوا ہے، ہوا دی اس نے ضرور ہے، تاکہ وہ ایک کلیم کرنا چاہتا ہے مودی کہ یہ دیکھو اس پاکستان کے ساتھ تم لوگوں نے شامل ہونا ہے، ہم تمہیں ضم کر رہے تھے جیسے ان کا معاملہ تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مودی جتنا اپنے آپ کو فن خواہ سمجھ رہا ہے یا اس نے اپنے آپ کو 2 بار وزیر اعظم شپ پر اتنے بڑے ملک اکانومی یہ وہ کہانیاں کی ہیں، تو وہ بھی اب اس فیز میں چلا گیا دماغ کے جب بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. ترب خان سمجھتا ہے. تو اب ہونا یہ ہے کہ انڈیا میں ریلیجیس بنیادوں پہ فسادات ہونے کے چانسز ہیں اور بہت بڑھ جائیں گے. انڈین گورنمنٹ کو اس سب کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان اور یہ کشمیر اور ہمارے ڈفرینٹ ایریاز میں اٹیک ایکسپیکٹڈ ہے. پلس یہ ہے کہ مودی کو لے کے اس دفعہ گلے کا عذاب پڑ جائے گا. اس دفعہ کی گورنمنٹ اس کو رن کرنا، وہ جو اکنامک ٹائیگر بنا رہا تھا اور 5ویں ایک دنیا کی سے 3ری قوت بننے جا رہے تھے، بس ختم ہو گیا. اچھا اب انڈیا کے اپنے جو ود ان دا کنٹری انریسٹ، ود ان دا کنٹری آپ لوگ ہر روز دیکھیں گے ان کے ٹرموائلز، اور پولیٹیکلی بھی اتنی کلین سویپ کر کے نہیں آنے لگا. اچھا جوائنٹ وینچر ایک پرسیپشن ہوتی تھی کہ انڈیا کے اندر انتخابات بڑے صاف شفاف ہوتے ہیں، انڈیا کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، آزاد ہے، خود مختار ہے. لیکن جب غور سے جو وہاں کی ہیپننگ ہے پاکستان، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں جس میں ہم لوگ بھی ظاہر ملازمین ہیں ہم، تو پاکستان کا میڈیا دکھاتا نہیں ہے کہ بھارت کے اندر کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ، جیسا کہ پاکستان میں بھی ہوا تھا، وہاں بھی اپوزیشن کے تمام لوگ بڑے بڑے جو نام ہیں ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں. کانگریس کے خلاف جو ہے وہ پرانے کیسز اٹھا کے فنڈنگ سے متعلق اس کے اوپر سوال جواب جاری ہے. عام آدمی پارٹی وہ ہم نے دیکھ لیا کیجریوال، اس کو اب آگے چلیں ٹھیک ہے، ضمانت والا پروسیس ان کا ہو گیا. بہت سارے مسائل ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مودی کے اپنے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی یہ نقشہ ہے. دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ ایک تو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ دیا، الیکشن کمیشن آف انڈیا، الیکشن کمیشن آف انڈیا جی، یہ کہ نئی خبر نکل آئی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ مودی ڈیفینیٹلی انہیں خاص ہندو طبقے کو اٹھا کے ان کو یہ خواب دکھا کے کہ وی آر دا سپیریئرس. اور ایکچولی جو برہمنز کی جو ایکچوئل سائنس ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ان شارٹ آپ یہ سمجھیں کہ جو لیڈنگ کیڈر ہے نا، جو برین اور زبان سے چلاتے ہیں کام کرتے ہیں، ان کو برہمن کہتے ہیں. اور وہ ان کی سوچ ہے کہ یہ باقی سارے تو ڈوئرز ہیں نا، ڈوئر کیڈرز کے ہیں، تو ان کو آپریٹ تو ہم نہیں کرنا ہے، تو ہم جو سوچیں گے زیادہ اچھا سوچیں گے. تو ڈیفینیٹلی اس نے ان کو کنونس کیا ہے اور اب انہیں کو ایک پیور ہندو جو سوچ ہے یا اپروچ ہے اس کو کیری کرتے ہوئے آئے گا، اور ان کو پروو کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا وہ کر رہا ہوں. تو وہ پاکستان پہ بھی اٹیک کرے گا، وہ باقی معاملات کو بھی کرنے کی کوشش کرے گا، جو مسلم اور دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو اپریس کرے گا. لیکن کہانی ختم، مودی کی کہانی یہ ختم ہے، کیونکہ اب جس ٹرموائل اور انریسٹ میں انڈیا جائے گا، پھر اتنا وزن آپ کو پتہ ہے گرتا ہوا ہے جس کا وزن بھی زیادہ ہو. ہم مودی سے نکل کے ذرا تھوڑا سا اسرائیل کی طرف جاتے ہیں. نیتن یاہو اور جو بائیڈن کا آپ نے تذکرہ کیا، اب بات چیت یہ ہو رہی ہے، سعودی عرب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکورٹی کی اگر گارنٹی دیتا ہے تو اسرائیلی فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے وہاں سے. ڈو یو سی کہ اسرائیل جو ہے واپس لوٹے گا یا نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ صرف بائیڈن کا اور اس کا وقفہ لینے کا ہے کہ اگلی حکومت آ جائے امریکن، اور یہ الیکشن تک ہمیں کوئی ٹائم مل جائے. اور کیونکہ بائیڈن اصل میں حواس باختہ ہو کے واپس اترے گا، اور آپ کو یاد ہے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ بالکل امریکن ہسٹری کا سب سے فارغ ترین بندہ ہو کے اترے گا. اور اب آپ دیکھیں وہ اس کو کیا کیا نام دے رہے ہیں،
وہ بلکہ ایک عجیب سا نام تھا میرے منہ سے اتر گیا. تو اس طرح کی اس کو القابات مل رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ وہ بھی آپ کے پاس کلپ ہوگا جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ جو الیکشن کمپین کرے گا وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ اس نے ہمیں جنگوں میں الجھا دیا. اسی بات کو آپ دیکھیں گے. اور ابھی جو یہ عرب کی جنگ ہے اس کو ایزی نہ لیں. یہ پورا عرب کا سر لینے کے لیے ہے. یہ کبھی گرم کبھی ٹھنڈی آپ لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہی ہے. یہ ایسے اسی دن کے لیے اسرائیل کا وجود تھا. وہ دن اپنا آ گیا. اس کی وہ پوری اس میں بلکہ کسی دن پروگرام کرتے ہیں اس پہ نیکسٹ. بابا وانگا کی جو پریڈکشنز تھی اس نے تو 70 جگہ پہ ایٹمی حملے مارک کیے ہیں جو اس کی پریڈکشن ہے. اور وہ کب کی ہے 2023 کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. بابا وانگا کی جو پریڈکشنز ہیں اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے اور عرب کے اوپر خاص طور پہ جو ہے وہ ایک پراپر گفتگو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. بہت شکریہ سامع صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.